بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا۔ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، دو ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔